کلمہ پڑھے حضور کا پڑھ کر درود پاک، جس نے سنا ہے آج بھی فرمان مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسول النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلى الله عليه وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، جذبات پروردگار کے کرم سے آج ہم اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم پروردگار کا جس میں ہم سب کو پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، اور آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اور دونوں جہاں میں زمین و آسمان میں خود رب کائنات نے اپنے ذکر کے بعد، اپنی یاد کے بعد اگر سب سے بلند کسی کے ذکر کو رکھا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رکھا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی عظمت احترام والی ذات ہے تو رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ناموں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ عظمت والے نام ہیں اور سب سے زیادہ اکرام والا اگر کوئی نام ہے تو وہ نام ہی محمد ہے۔ اور اس پوری کائنات میں محمد سے بڑا عظمت والا کوئی نام نہیں ہے، اس پوری کائنات میں محمد سے بڑا عزت والا کوئی نام نہیں ہے، اور محمد سے بڑا رحمت والا اس پوری کائنات میں کوئی نام نہیں ہے۔ اسی لیے آقا کرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو محمد نام بچے کا رکھنے کی وجہ سے اس بچے کی عزت کرو، اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ محمد نام والے بچے کو تم مارو مت۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام والا بچہ ہوتا ہے تو محمد نام کی برکت سے اس گھر میں برکت رہتی ہے۔ تو البتہ کے حضرات محترم کہ محمد نام کے بے شمار فضائل ہیں، اور محمد نام کی بہت بڑی عظمت ہے، اور حقیقت میں امت محمدیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا نام اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا نام اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہوگا، اس وقت تک ایک مسلمان نہ تو ایمان کے میدان میں مکمل ہوگا، نہ تو عمل کے میدان میں وہ مکمل ہوگا۔ اور پھر دیکھیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام محمد کے چرچے کو اور نام محمد کی عظمت کو اور اس کی بلندی کو روز اول سے رکھا. اور آپ حضرت بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو آدم سے پہلے کوئی انسانی آنکھ نہیں، اور آدم سے پہلے کوئی انسانی وجود نہیں، اور آدم سے پہلے کوئی روح نہیں، اور آدم سے پہلے کوئی جسم نہیں. اور جو کچھ بھی ہے سب سے پہلے حضرت آدم ہی ہے. دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، انسانی وجود کے ہر معاملے میں، ہر چیز میں پہلا نمبر حضرت آدم کا ہے. مگر حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے ہے اور پہلا انسانی وجود ہے، تو اس پہلے انسانی وجود کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ خود آدم کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ پہلے انسانی وجود کے سامنے اگر رب کائنات اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو نام محمد کا ذکر کرتا ہے. عظمت مصطفیٰ حضرت آدم کے سامنے بیان کی جاتی ہے، نام محمد کی تاثیر حضرت آدم کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اہمیت اور آپ کی خاتم النبیین ہونا اور نبوت کی سرداری حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اور خود حضرت آدم علیہ السلام کی نظر مشاہدہ کرتی ہے، اور خود حضرت آدم علیہ السلام کی نظر گواہ ہوتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر دیتی ہے کہ جنت کے ہر علاقے میں، آسمان کے ہر چپے پر جہاں جہاں اللہ لکھا ہوا ہے وہی محمد بھی ہے. جہاں جہاں اللہ لکھا ہوا ہے وہاں محمد بھی ہے. تو گویا کہ میرے دوستوں، یہ نام محمد بڑا قدیم ہے اور ذکر محمد بہت قدیم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت اور آپ کی ذات کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبیوں کے دلوں میں منتقل کرتا ہوا حضرت عیسیٰ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ نے لایا. تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے مصطفیٰ آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر رہے گی. یعنی کہ آپ کی عظمت رکنے والی نہیں ہے، آپ کی شان رکنے والی نہیں ہے، آپ کا چرچا رکنے والا نہیں ہے، آپ کا ذکر رکنے والا نہیں ہے، آپ کی نعتیں رکنے والی نہیں ہے، آپ کی محبت رکنے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا رہے گا، جیسے جیسے سورج نئی تاریخ لے کر آتا رہے گا، ویسے ویسے آپ کی عظمت اور بلند ہوتی جائے گی. صدیاں بدلتے رہیں گے، آپ کی عظمت بلند ہوتی جائے گی. زمانے بدلتے رہیں گے، آپ کی عظمت بلند ہوتی جائے گی. نسلیں عروج بدلتی رہیں گی، آپ کی عظمت بلند ہوتی جائے گی. زمانہ ترقی پہ ترقی لے کر جائے گا، مگر سب سے زیادہ آپ کی عظمت اور آپ کے چرچے ہر ہمیشہ بلند رہیں گے. تو تاریخ بتا کر دیکھیے کہ 1500 سال ہو گئے. ان 1500 سالوں میں کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ چلے گئے، کتنے بادشاہ آئے اور کتنے بادشاہ چلے گئے، کتنے زمانے آئے اور کئی زمانے ڈوب گئے، کئی ہستیاں آئے اور ڈوب گئے، کئی خاندانوں کا نام و نشان 1500 سال میں باقی نہیں رہا، کئی نسلوں کا نام و نشان 1500 سال میں باقی نہیں رہا. بڑی بڑی جاگیریں مٹ کر ختم ہو گئی 1500 سال میں، بڑی بڑی گنبدیں 1500 سال میں مٹ کر ختم ہو گئی، بڑے بڑے تخت و تاج قدموں میں مٹ کر خراب ہو گئے. مگر 1500 سال ہے کہ جس طریقے سے 1500 سال پہلے عظمت مصطفیٰ باقی تھی، آج بھی عظمت مصطفیٰ باقی ہے. جس طریقے سے 1500 سال پہلے ذکر مصطفیٰ باقی تھا، آج بھی باقی ہے. جس طریقے سے 1500 سال پہلے لوگوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ باقی تھی، آج بھی باقی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ،
شان مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ کی ضمانت دیتے ہوئے کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے حبیب نہ آپ کی شان کا ہونے والی ہے، نہ عظمت کا ہونے والی ہے، نہ ذکر کا ہونے والا ہے، بلکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ہر گزرے ہوئے زمانے سے بہتر آپ کو ایک اور نئی شان عطا کی جائے گی، ایک اور نئی عظمت عطا کی جائے گی، اور ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر بن کر آئے گی۔ تو حضرات وقت پھر رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں یاد رکھو تمہاری زبانیں صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت انسان کے کسی زبان کے محتاج کبھی نہیں رہی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت انسان کے کسی خلق کے محتاج کبھی نہیں رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت انسان کی کتاب کی محتاج کبھی نہیں رہی، بلکہ رب کہتا ہے وَمَعَنَا، اللہ کا ذکر ہے کہ لوگوں مجھے دیکھو میں رب قدیر ہوں اور میں خود نبی کے ذکر کو بلند کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رب قدیر ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، مگر میرے حبیب سے مجھے اتنا پیار ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں خود میرے حبیب کے ذکر کو بلند کرنے والا ہوں، ان کی شان کو بلند کرنے والا ہوں، ان کی عظمت کو بلند کرنے والا ہوں، ان کی عظمت کو بلند کرنے والا ہوں۔ تو ہر حد کے حضرات محترم، تو اب پھر دیکھیے کہ شان کے بارے میں بھی اللہ بتا رہا ہے، ذکر کے بارے میں بھی اللہ بتا رہا ہے، ذات کے بارے میں بھی اللہ بتا رہا ہے۔ پھر ذرا دیکھیے کہ رب نے اور مصطفیٰ نے محبت کے معاملے کو بتاتا ہے کہ صرف ذکر کو بلند نہیں کرے گا، شان کو بلند نہیں کرے گا، عظمت کو بلند نہیں کرے گا، بلکہ اپنے اور نبی کے بیچ کی محبت کو بتاتے ہوئے کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے لوگوں تم اس نبی کو کیا کہتے ہیں کہ ارے یہ رب، میں رب ہوں، مگر میری محبت میرے حبیب سے دیکھو کہ میں انہیں اتنا دوں گا کہ یہ ہر ہمیشہ خوش رہیں گے، یہ ہر ہمیشہ راضی رہیں گے، اور رب ہر وقت اپنے مصطفیٰ کی رضا کو دیکھے گا، رب ہر وقت اپنے نبی کی خوشی کو دیکھے گا، رب ہر وقت اپنے نبی کی رضامندی کو دیکھے گا۔ تو جس معاملے میں مصطفیٰ کی رضامندی ہو وہی فیصلہ قدرت کا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کے نمونے کو قرآن پاک میں بتا رہا ہے۔ تو البتہ کہ میرے دوستوں ذرا دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے، یہ کتنی بلند شان کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ جب آپ چھوٹے تھے تو میں آپ سے ایک معجزہ دیکھا کرتا تھا۔ پوچھا کیا؟ تو کہا کہ آپ جھولے میں ہوتے، آنگن میں آپ کا جھولا ہوگا، آپ جھولے میں ہوتے، چاند نکل جاتا، تو جھولے میں آپ کی کیفیت کا معاملہ یہ ہوتا کہ انگلی سے اشارہ جدھر کرتے چاند ادھر رہ جاتا، اور یہ بار یہ معجزے کو میں دیکھا ہوں۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے آگے کا سن کیا؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں جھولے میں ہوتا یہ حق ہے کہ جدھر انگلی کرتا چاند ادھر چلا جاتا، مگر جھولے میں میری کیفیت یہ ہوتی کہ چاند ہر روز اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور میں اس کی سجدے کی آواز کو اپنے جھولے سے سنا کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ چاند ہر روز اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور میں اس کی سجدے کی آواز کو اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا سنا کرتا تھا۔ تو کائنات میں کوئی ایسی شخصیت لا سکتے ہیں جو چاند کے سجدے کی آواز کو سنے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا معاملہ دیکھیے، آپ کی سماعت کا معاملہ دیکھیے کہ کیسے بے مثال اللہ نے رکھا، کیسی شان اللہ رب العزت نے بخشی کہ حضرت جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اچانک آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ آواز آئی۔ تو تھوڑا غور کرنے کی بات ہے کہ جب کان میں کوئی آواز آتی ہے تو دماغ انسان کو کدھر لے جاتا ہے؟ اس کا دماغ انسان کو کدھر لے جاتا ہے؟ آواز جدھر آئی نظر وہی جاتی ہے نا، یعنی اگر آواز ادھر سے آئی
تو دماغ آنکھوں کو ادھر نہیں پھرتا، بلکہ دماغ کا کام ہے کہ آواز جہاں سے آئی نظر کو اسی طرف پھیرنا کام دماغ کا ہے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جدھر سے آواز آئی نظر ادھر سے چلے جاتی ہے. تو آواز آئی رسول اللہ کو اور میرے نبی کی نظر سیدھے آسمان پہ چلے گئی. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ آسمان پہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان پہ کرنا حضرت جبریل دیکھ رہے ہیں. اور رسول اللہ کے دربار میں جو ٹھہرنے والے ہیں وہ سمجھ گئے کہ آسمان سے کون آواز آئی، اس لیے رسول اللہ چہرے کو آسمان پہ کیا. آسمان سے کوئی آواز آئی اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا. تب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اتنا بلند رکھا کہ زمین پہ رہ کے آسمان کی آوازوں کو رسول اللہ سنا کرتے تھے. زمین پر رہ کر آسمان پہ نظر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی. تو جیسا ہی آسمان پہ نظر رسول اللہ کی گئی تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو آسمان پہ جو دروازہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، وہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، آج پہلی مرتبہ کھلا ہے. آج پہلی مرتبہ وہ دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی وہ دروازہ نہیں کھلا. تو وہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہ کر آسمان کے دروازے کے کھلنے کے بھی آواز کو سن رہے ہیں اور نظر بھی جا رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں کون سا دروازہ کھلا ہے. حضرت جبریل تعارف دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ پہلی بار وہ دروازہ کھلا ہے. تو یہاں سمجھنے والی ایک بات ہے، اگر وہ پہلے آسمان کا دروازہ ہے تو ایک اندازہ رکھا گیا ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا. تو اگر وہ پہلے آسمان کا دروازہ ہے تو میرے نبی زمین پہ بیٹھ کر 500 سال دور آسمان کے دروازے کی آواز کو سن رہے ہیں. اگر وہ دوسرے آسمان کا اگر دروازہ تھا تو یہ 1000 سال، 1000 سال. اگر 5ویں آسمان کا اگر دروازہ تھا تو 3000 سال. 3000 سال اگر 5ویں آسمان کا دروازہ تھا، اگر 6ویں تھا تو 3500 سال. 3500 سال. تو زمین سے آسمان کی پیمائش کتنی ہے اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے، مگر ایک اندازہ دیا گیا کہ زمین اور پہلے آسمان کے بیچ میں 500 سال کا راستہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے. اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان 500 سال کے دور کی آواز کو سن رہے ہیں اور آپ کی نظر 500 سال کے دور کے فاصلے تک کی آپ کی نظر دیکھ رہی ہے اور اس سے بھی آگے دیکھ سکتی ہے. اور ادھر اللہ فرما رہا ہے نبی کی نظر کی پیمائش کی آخری حد کو نہ لگانا. آسمان 500 سال کے دور ہے تو میرے نبی 500 سال کے دور تک دیکھ رہے ہیں. اگر آسمان 1,00,000 سال کے دور کے فاصلے پہ ہوتا تب بھی مصطفیٰ کی نظر آسمان کو دیکھ لیتی اور آسمان کے اندر کی آوازوں کو سن سکتی ہے. اس لیے کہ رب کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے مصطفیٰ آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر بن کے آئے گی. اور جیسے جیسے زمانہ بدلتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو بلند کرتا رہے گا، بلند کرتا رہے گا. اور شان اور عظمت کا معاملہ دیکھیے کہ کیسے کیسے بلند کرتا ہے اور کون کون جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہے. کون کون جانتے ہیں؟ دعا کرنے کا مقام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند شان ہے کہ اللہ نے آپ کو جسم کے معاملے میں بھی بے مثال رکھا، نبوت کے معاملے میں بھی بے مثال رکھا، خاندان کے معاملے میں بھی بے مثال رکھا. اور کیسے بے مثال رکھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا. حضرت جابر کہتے ہیں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نواسوں نے اپنے نانا کے پاس بہت وقت گزارا. اتنا وقت گزارا کہ عشاء کی نماز بھی رسول اللہ نے ادا کیا اور ابھی تک حسنین وہیں پر موجود ہیں اور عشاء کے بعد کا بھی کچھ اور حصہ گزر گیا. اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا اور ظاہر ہے اس وقت نہ کوئی روشنیوں کا خاص انتظام.
کچھ نہیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو جب بہت دیر ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو جب جانے کی اجازت دی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں شہزادوں کو چھوڑ کر آتا ہوں، اس لیے کہ پورے گلیوں میں اندھیرا ہے تو روشنی کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں ہے، آپ اجازت دیجیے میں شہزادوں کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جابر نہیں، تم رکے رہو، وہ جائیں گے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں وہ گئے، بڑے شان سے گئے، کیسے گئے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے جانے کا معاملہ ایسا تھا کہ جیسا ہی حسنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اپنے خرموں کو ڈالا تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ قسم خدا کی پورا آسمان روشن ہو گیا، پورا آسمان روشن ہو گیا، رسول اللہ کی چوکھٹ سے سیدہ کی چوکھٹ تک روشنی نظر آنے لگی، روشنی ہی روشنی نظر آنے لگی، اور اسی نور کی روشنی میں حسنین اپنے گھر تک چلے گئے، اپنے مکان تک چلے گئے حسنین۔ اور آگے کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں، ہر ہمیشہ ہوگا کہ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ سے باہر کے علاقے میں، یعنی مدینے ہی میں مگر بستی سے کچھ الگ بستی میں رہنے والے، دور کے مقام پر رہنے والے کچھ صحابہ آقائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ عشاء تک کا وقت ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، اور ان کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی انتظام ان کے پاس روشنی کا نہیں تھا، اور اندھیرے میں وہ آقائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت لی، اور جیسے ہی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز سے نکلے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نور بنایا، ایسے نور بنایا کہ آقائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، اور جب چاند نکلتا اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے اور کبھی چاند کو دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ چاند آقائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اپنی چمک کی بھیک کو مانگ کر آسمان پہ روشن ہوتا ہے۔ آپ کی چہرے سے آسمان پر روشن ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا اتنا روشن چہرہ آقائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ صرف آقا کا چہرہ روشن نہیں ہوتا بلکہ جو دربار رسالت میں نور کے پاس رہ جاتا، نور کی نسبت میں جو ہو جاتا، تو نور کی نسبت یہ ہوتی کہ جو چیز رسول اللہ پہ لگ جاتی وہ چیز بھی روشن ہو جاتی، وہ چیز بھی منور ہو جاتی۔ اور کیسے منور ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو دو صحابہ تھے رات کے اندھیرے سے نکل جا رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ضعیف ہے، اندھیرا بہت زیادہ ہے، اب یہ جائیں گے تو کیسے جائیں گے، نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ تو زمانہ یہ منظر دیکھ کے حیران ہوا کہ جیسا ہی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے باہر اپنے قدموں کو ڈالے تو ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھی، ان کی لاٹھیاں روشن ہو گئی، ان کے ہاتھ کی لکڑیاں روشن ہو گئی، اور ہاتھ کی لکڑیوں کی روشنی میں وہ اپنے گھر تک پہنچ گئے، اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ تو دیکھیے کیسی شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسی شان ہے۔